ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ملکہ کہنے لگی، انسان کے تمام اچھے برے کاموں کا انحصار اس کی قسمت پر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ہر انسان کو زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھا موقع ملتا ہے۔ اگر وہ خود ہی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو قسمت کا کیا قصور؟ اب دیکھو نا، خدا نے مجھے بادشاہ بننے کا موقع دیا، میں نے خوب محنت کی اور اس موقع کو ضائع نہ کیا، آخرکار میں بادشاہ بن گیا۔ ملکہ کہنے لگی، اپنی محل کے دربان کمال الدین کو ہی دیکھ لو، کتنا صحت مند اور خوبصورت ہے، مگر وہ صرف اور صرف ایک دربان ہی بن سکا۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے محنت ہی نہ کی ہو۔ پھر ان دونوں نے کہا، کیوں نہ دیکھا جائے کہ کمال الدین کو اچھا مقام کیوں نہیں حاصل کر سکا۔ بادشاہ نے اسے بلوایا اور پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ وہ بولا، نہیں، میں تو اتنا غریب ہوں کہ 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، شادی کیسے کرتا؟ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر اسے ایک خط دیتے ہوئے کہا، یہ خط تم 2 دنوں کے اندر ایران کے بادشاہ کو پہنچا کر آؤ اور جاتی ہوئی شاہی خزانے سے 5 اشرفیاں اپنے سفر کی اخراجات کے لیے لے لینا۔ کمال شاہی خزانے سے 5 اشرفیاں اور خط لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ ابھی ایک دن گزرا تھا کہ کمال تھک گیا اور دل میں کہنے لگا، یہ بادشاہ بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں، میں خواہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ کچھ دن آرام کر لوں، پھر سفر شروع کروں گا۔ ابھی وہ گھوڑے سے اتر کر لیٹا ہی تھا کہ اس کا ایک دوست وہاں آ گیا اور کمال الدین کو دیکھ کر کہنے لگا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کمال الدین نے اپنے دوست کو ساری بات بتائی اور کہا، اب دیکھو نا، میرے پاس کوئی اڑنے والا قالین تو نہیں ہے جس پر بیٹھ کر میں 2-3 دن میں ایران پہنچ جاؤں۔ ویسے بھی میں بہت تھک گیا ہوں، لہٰذا میں آرام کرنے کے لیے یہاں ٹھہر گیا ہوں۔ اس کا دوست کہنے لگا، تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ تم بادشاہ سلامت کا ذاتی خط لے کر جا رہے ہو۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، مگر تم ہو کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں کر رہے۔ کمال الدین کہنے لگا، اچھا بھائی، اگر یہ بہت بڑا اعزاز ہے تو تم ہی اس کو لے کر ایران پہنچاؤ۔ اس کے دوست نے خوشی خوشی وہ خط لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کمال الدین اطمینان سے خراٹے لینے لگا۔ وہ شخص ایران کے بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا اور خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے خط پڑھا اور اس سے پوچھا، تم جانتی ہو کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میری نزدیک دوسروں کے خطوط پڑھنا غلط کام ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے ملکہ سے کہا، ہمسایہ ملک سے خط آیا ہے، بادشاہ نے ہماری بیٹی کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میری طرف سے ایک بڑی جائیداد بھی اس کی ہوگی۔ ملکہ خوشی سے کہنے لگی، مجھے منظور ہے، میری طرف سے تو یہ شادی کل ہی کر دی جائے۔ چنانچہ شہزادی کی شادی اس شخص سے ہو گئی اور وہ بہت اچھی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن اس نے شہزادی سے کہا، ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، مگر ہم نے اب تک ایک دفعہ بھی اس بادشاہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ چنانچہ وہ ہمسایہ ملک روانہ ہو گئی۔ جب وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے تو وہاں کمال الدین بھی موجود تھا۔ جب اس نے اپنے دوست کو ایک شہزادی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران رہ گیا اور اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ بولا، تم بہت بد نصیب ہو، تم نہایت کام چور آدمی ہو۔ اگر تم نے تھوڑی سی ہمت سے کام لیا ہوتا تو آج تم میری جگہ پر ہوتے۔ یہ سب اسی خط کا کمال ہے جو تم نے مجھے دیا تھا۔ یہ سن کر کمال الدین چلانے لگا، ہائی میری قسمت، ہائی میری قسمت، یہ سب کیا ہو گیا؟ پھر بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا آپ نے، کمال الدین جیسے کام چور آدمی کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع بھی ملا، مگر اس نے اسے اپنی کام چوری کی وجہ سے گنوا دیا۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا، کمال الدین کو ایک موقع اور دیا جائے، کیا خبر وہ اس مرتبہ ہمت سے کام لیں اور اس کی قسمت بدل جائے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک اور موقع دے کر دیکھ لو۔ اگلے دن ملکہ نے کمال الدین کو دربار میں بلوایا اور اسے کہا، یہ ایک تربوز لے جاؤ، یہ شاہی خزانے کا تربوز ہے، اسے اپنے سب گھر والوں کو کھلانا۔ کمال الدین بہت خوش ہوا اور پھر وہ تربوز لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا تربوز دیکھ کر تو اماں خوش ہو جائیں گی، لیکن ابھی 1 میل دور گیا ہوگا کہ وہ تھک گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ تربوز کیسے گھر لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ تربوز بیچ دیا جائے اور پھر آرام سے گھر چلا جاؤں۔ اچانک وہاں ایک تربوز بیچنے والی بڑھیا آ پہنچی۔
उसने जब कमाल उद्दीन के पास इतना बड़ा तरबूज देखा तो हैरान होकर उसे देखती रही। उसने कमाल उद्दीन से पूछा कि उसे इतना बड़ा तरबूज कहाँ से मिला। कमाल उद्दीन बोला, ये तरबूज शाही बाग का है और ये मलका साहिबा ने मुझे दिया है। कमाल उद्दीन ने सोचा कि क्यों ना ये तरबूज इस बुढ़िया को बेच दूं। ये सोचकर वो बोला, अम्मा, मेरा घर तो अभी 2 मील आगे है, मैं थक चुका हूँ और मैं इस तरबूज के साथ मजीद सफर नहीं कर सकता, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, अरे बेटा, तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि मलका ने तुम्हें शाही बाग का तरबूज दिया है, बेहतर यही है कि तुम इसे घर ले जाओ। कमालुद्दीन बोला, अरे अम्मा, अगर तुमने ये तरबूज लेना है तो ठीक, वरना मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, अगर तुम वाकई इसे बेचना चाहती हो तो मैं इसे खरीद लेती हूँ। चुनाचे कमालुद्दीन ने वो तरबूज बेच दिया और अपने घर चला गया। तरबूज बेचते बेचते अचानक बुढ़िया को प्यास लगी। उसने सोचा क्यों ना इस शाही बाग के तरबूज को चक्कर देखा जाए। उसने चाकू निकाला और तरबूज काटना शुरू किया, मगर उससे तरबूज कट ना सका। उसने सोचा, कितना सख्त तरबूज है, क्यों ना मैं इसे जमीन पर पटक दूं। उसने ऐसा ही किया और तरबूज को उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया। तरबूज का फटना था कि उसके अंदर से निहायत कीमती हीरे और जवाहरात निकल आए। ये देखकर बुढ़िया बहुत हैरान हुई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी, मैं अमीर हो गई, मैं अमीर हो गई, मेरे दिन फिर गए। फिर वो सोचने लगी कि वो शख्स भी कितना बदनसीब था कि कुछ दूर तक इस तरबूज को ना ले जा सका। हाय वो कामचोर। बादशाह और मलिका को भी इस बात का इल्म हो गया। उस बादशाह ने मलिका से कहा, देखा आपने, अच्छे बुरे कामों का इन्हिसार किस्मत पर नहीं होता, बल्कि किस्मत इंसान खुद बनाता है। आपने देखा कमालुद्दीन कितना कामचोर है और उसे मौके मिले मगर उसने अपनी कामचोरी की वजह से उन्हें गवा दिया।